السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی کے ساتھ میں ہوں اقرا یاسمین ملک اور میرے ہمراہ ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کے پروگرام کا آغاز میں ایک ایسے سوال سے کرنا چاہوں گی جو کہ مسئلہ فیسا غورت سے بھی زیادہ اہم ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے نوجوان طبقے کا ہے، یہ مسئلہ ماہر نفسیات کا ہے، یہ مسئلہ شاعر کا ہے، ادیب کا ہے، مفکر کا ہے، فلاسفر کا ہے، اور یہ مسئلہ ہم سب کا ہے۔ سر، میرا سوال بہت سادہ مگر اتنا ہی پیچیدہ ہے کہ یہ جو محبت ہے یا کوئی جذبہ جو انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، کیا سنسیریٹی کا یا وفا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ محبت ایک ہی بار ہو، ایک ہی شخص سے ہو، اور پھر تا دم مرگ آپ اسی شخص سے محبت کرتے رہیں، اور چاہے وہ آپ سے کھو جائے لیکن آپ اس کی محبت کے اثر سے کبھی باہر نہ آئیں، چاہے آپ کے ساتھ بے وفائی ہو جائے لیکن آپ اسی محبت کا دم بھرتے رہیں؟ یا پھر محبت بار بار جنم لینے والا کوئی جذبہ ہے، یا یہ کوئی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، جذبات کا تقاضا ہے، اور یہ محبت، لفظ، پسندیدگی، عشق، یہ اس میں کوئی فرق ہوتا ہے یا ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں؟ آپ سے یہ سوال کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے ٹیچرز کی بات کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹ شاید ان سے حاصل بہت کچھ کرتے ہیں، یا وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈنگ ان کی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے اقرا، بات یہ ہے کہ جہاں تک اخلاص کی بات ہے تو وہی ہے کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ توحید کا یا اخلاص کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو واضح کروں کہ بہت ساری باتیں جو اس طرح ہم ایک سٹیٹمنٹ میں کہہ دیتے ہیں، اس کے باطن میں بہت ساری اور باتیں ہوتی ہیں۔ بالکل۔ یہ جو انسان ہے یہ بہت ہی باطنی طور پر ایک پیچیدہ مشین ہے، یعنی اس کا کوئی ایک عمل نہیں ہے، اس کا کوئی ایک فعل نہیں ہے، اس کا کوئی ایک احساس نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم اگر پوری کہکشاں میں گھومیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت ساری مخلوقات ملیں، لیکن انسان آپ کو صرف اس زمین پہ ملے گا، اور اس لیے اس انسان کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو انسان کا باطن ہے یہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ انسان جرم کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ دیکھیے کہ انسان کو جو ایک جذبے ہیں انسانی رشتوں کے، یعنی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے بے وفائی کرے، لیکن وہ جو شعر ہے کہ چناں قحط سالے در اندر دمشق، کہ یاراں فراموش کردند عشق، کہ دمشق میں ایسا قحط پڑا کہ دوست جو تھے وہ محبت کرنا بھول گئے، وہ عشق کرنا بھول گئے، ٹھیک ہے؟ تو جب ایسی کیفیت آتی ہے انسان اس کو، انسانی رشتے کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے سوال سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن ذاتی طور سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں ایک مخلص ساتھی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ہی چلنا ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کا کوئی مسئلہ محسوس کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو جذبے ہوتے ہیں نا، جذبے، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم کسی ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم پاؤں سے چل کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو ایسے جذبے بھی چل کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ ہم ان سے ایک وقت میں شدید محبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی فرد کے ساتھ ہم کسی اور لمحے میں بالکل بے تعلق ہوتے ہیں۔ سر، ان جذبوں کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ حسن ہو سکتا ہے، توجہ ہو سکتی ہے، کوئی محرومی ہو سکتی ہے، یا یہ تمام وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یعنی رویے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رویے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، وہ راستہ بالکل سیدھا ہے، لیکن اگر راستے میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے تو آپ بالکل ساکن کھڑے ہوتے ہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے جو رویے ہیں وہ بعض اوقات شدید محبت کو وہ شدید نفرت میں بدل دیتے ہیں، شدید نفرت کو شدید محبت میں بدل دیتے ہیں۔
ہم نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ شدید محبت کر رہے ہوتے ہیں, بہت اعلیٰ بات. لیکن اگلے کسی لمحے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شدید نفرت کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں تک اخلاص کی بات ہے تو عشق ایک ہی ہوتا ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ انسان باطن میں بہت پیچیدہ ہوتا ہے, اور انسان کی باطنی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو بعض اوقات کھول نہیں پاتے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے معاشرے میں ایک شخص جو ایک ہنستے بستے گھر سے تعلق رکھتا ہے, وہ اس کے بعد وہ اپنے گھر کو کہیں اور بھی بسا لیتا ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جرم کیا ہے, یہ اس کے باطن کی ایک پیچیدگی ہے. بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو جو ہے اپنے ان پیچیدہ جذبوں کی نظر کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں کوئی ماہر نفسیات تو ہوں نہیں اور ماہر اخلاقیات بھی نہیں ہوں, لیکن آپ نے سر ماہر میں ادب کا ایک استاد ہوں. ادب کے استاد ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جذبوں کے اندر بہت زیادہ تنوع ہوتا ہے, جذبے بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں. آپ جذبوں کا ایک دم ایسا فہم نہیں حاصل کر سکتے. جیسے ہم نے یہ شعر پڑھا کہ ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا, لیکن ایک جدید شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ دوسرا عشق بھی پہلے کے دوران ہوا. تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے. یا میں نے خود پہلی محبت کو سبوتاش کیا, دوسری کے لیے اور دوسری ہے بھی کہ نہیں. یہ پیچیدگیاں ہیں. اب وقت آخری عشق آخری مقصود وفا, آخری عشق کے پہلا تو کیا ہے میں نے. ہاں, تو یہ اب انسان کی مختلف کیفیتیں ہیں, اس کی پیچیدگیاں ہیں. تو ان پیچیدگیوں میں انسان اگر توازن برقرار رکھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جب وہ بے توازن ہو جاتا ہے تو پھر وہ جرائم کی طرف جاتا ہے, پھر وہ تشدد کے رویوں کی طرف جاتا ہے. بلا شبہ یہ انسانی فطرت پر بھی منحصر ہے, اور انسان کی اپنی ترجیحات اور اس نے اپنی زندگی کے متعلق ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے. بالکل سر. اور آج جو ادبی اصطلاح ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, ہائپر ریئلٹی. یہ ہائپر ریئلٹی کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح سے ہم اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کبھی ہائپر ہوئی ہیں؟ اکثر اوقات, لیکن ہائپر ہوتے ہوتے بچے ضرور بہت. اچھا چلیں, جب آپ ہائپر ہوتی ہیں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سر پبلک میں ضبط کرتے ہیں اور اکیلے میں جو ہے وہ معاملہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. یعنی جب آپ ہائپر ہوتے ہیں نا تو آپ کسی حقیقت کو بعض اوقات تسلیم بھی نہیں کر رہے ہوتے, ایسے ہے؟ چلیں, یہ تو خیر میں نے ویسے بات کی ہے ایک ہائپر کا ایک پہلو اور واضح کرنے کے لیے. ہائپر ریالٹی جو ہے یہ جدید سماج میں جو خصوصاً جو کاروباری دنیا ہے یہ اس کی ایک اصطلاح ہے, ہائپر ریالٹی. ہائپر ریالٹی دیکھیے, ریالٹی تو وہ ہوتی ہے نا جو ریالٹی ہے, یعنی ایک سچ ہے, آپ اسے مانتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک کتاب ہے تو آپ اسے چشمہ نہیں کہہ سکتے, دریا بہہ رہا ہے تو آپ اسے پہاڑ نہیں کہہ سکتے, ایک ریالٹی ہے نا. ہائپر ریالٹی کو ہم اردو میں کہتے ہیں تشکیلی حقیقت. ایسی حقیقت جو حقیقت تو نہیں ہے لیکن اسے تشکیل دیا گیا ہے اور آپ پر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہی سچ ہے. اب یہ جو تشکیلی حقیقت ہے یہ ظاہر ہے کہ زمانہ قدیم سے انسان کے تصورات کو پر یوں سمجھیے کہ اثر انداز بھی ہوتی رہی ہے. اس میں طبقات بھی انوالو رہے ہیں, اس میں استعماری طبقے بھی انوالو رہے ہیں, اس میں مذہبی طبقے بھی انوالو رہے ہیں, اس میں ظالم طبقے بھی انوالو رہے ہیں. تو جدید زمانے میں جو کاروباری دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ریالٹی تو نہیں ہیں لیکن آپ پر ثابت کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہی ریالٹی ہے. مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں, غذا ہے, آپ کچھ کھا رہے ہیں اور وہ بہت غذائیت بھری ہے, آپ مکھن کھا رہے ہیں, آپ دیسی گھی کی روٹی کھا رہے ہیں, آپ فروٹ کھا رہے ہیں, تو ریالٹی یہ ہے کہ یہ صحت مند چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن فرض کر لیں کہ آپ کسی جگہ بیٹھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ مکھن کی روٹی کھا رہی ہیں اور میں برگر کھا رہا ہوں. لازمی بات ہے توجہ کا مرکز میں بنوں گا, لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ صاحب بڑے امیر کبیر ہیں اور یہ جو لڑکی ہے یہ بڑی کوئی غریب قسم کی خاتون ہے, ٹھیک ہے. یعنی برگر جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل بن گیا. تو آپ دیکھیے کہ کاروباری دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں
جو اشتہارات کے ذریعے کاروباری طبقے آپ کو جس طرح کنونس کرتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، لیکن کاروباری طبقہ آپ پر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہی حقیقت ہے۔ گھروں کے جو ایک ڈیزائننگ ہوتی ہے، فیشن ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کپڑے ہیں، کپڑا آپ کتنا اچھا کیوں نہ آپ نے پہنا ہو، لوگ آپ کے کپڑے کی طرف توجہ نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ کسی ماڈرن فیشن کے مطابق ہے تو آپ کے کپڑے لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بن جائیں گے۔ اب یہ لوگوں کو کی توجہ کس نے دلائی ہے؟ ایک کاروباری طبقے نے دلائی ہے۔ اس میں شعوری کوششیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ غیر شعوری کوششیں بھی ہوتی ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیسے آپ کو جو ہے کنونس کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کسی عام سے ہوٹل پہ جہاں اچھا کھانا مل رہا ہے وہ سٹیٹس سمبل نہیں ہے، لیکن آپ اگر KFC پہ بیٹھے ہیں، اس کا آپ برگر کھا رہے ہیں، وہ سٹیٹس سمبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو کاروباری طبقے ہیں یہ آپ کو کچھ ایسی صداقتیں بتاتے ہیں جو صداقتیں نہیں ہوتی ہیں، یا ان کا صداقت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ آپ پر ثابت کریں گے کہ یہی صداقت ہے، اور وہ پھر پورے معاشرے میں وہ صداقت پریویل کرتی ہے، وہ پورے معاشرے میں وہ صداقت پھیل جاتی ہے، لوگ اسی کو سچ مان رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ پرانے زمانے میں اس میں مذہبی طبقات بھی ہیں، آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں آپ کو ایک سچ ثابت کیا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہے، یعنی مثلاً آج سے 25-30 سال پہلے یا 40 سال پہلے عورت کو یہی ثابت کیا جاتا تھا کہ اچھی عورت وہی ہوتی ہے جو پردہ کرتی ہے، اچھی عورت وہی ہوتی ہے جو خاوند کے پاؤں ہوتی ہے، اچھی عورت وہی ہے جو گھر کے ہر وقت کام کرتی رہتی ہے، یعنی یہ اس وقت کی ہائپر ریالٹی تھی۔ آج کی ہائپر ریالٹی یہ ہے کہ وہ پرانی صداقتیں جو وہ ختم ہو گئی، تو سچائی جو ہوتی ہے یہ کوئی یوں سمجھیے کہ جامد نہیں ہوتی ہے، سچائیاں بدلتی رہتی ہیں، اور کچھ سچائیاں وہ ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں لیکن آپ پر ثابت کیا جاتا ہے کہ یہی سچ ہے۔ سر یہ جو اصطلاح ہے ہائپر ریالٹی، کیا یہ ظاہری یہ باطنی بھی ہو سکتی ہے؟ جیسے اگر ہم بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارا جو اپنا ذہن ہے وہی ہمیں ایک ایسی چیز کو ثابت کرنے پہ تل جاتا ہے جو کہ اکثر سچائی نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمیں ایوم کرواتا ہے کہ یہی چیز سچائی ہے، تو اس کا تعلق کیا ہماری اپنی ذات سے بھی ہو سکتا ہے؟ اقرا، اس کا مطلب میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے سوال شروع میں آپ سے کیا کہا تھا، آپ کبھی ہائپر ہوئی ہیں؟ تو غالباً آپ نے جو میرے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بعض اوقات باطنی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک بعض اوقات کسی ایک مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک خاص کیفیت میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غصے کی کیفیت ہو سکتی ہے، وہ خوشی کی کیفیت ہو سکتی ہے، اس وقت جو ہمیں ارد گرد ریالٹی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ضرور کہ ریالٹی ہو، وہ ہائپر ریالٹی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی کیفیت پر مبنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس طرح کے سوالات سے سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے وہ جاری رہے گا، اور بہت سود مند ہے، بہت جو ہے وہ فائدہ مند چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سر آج کتاب کون سی لے کر آئے ہیں آپ جو کہ ہم ڈسکس کرنے والے؟ ایک شاعر ہیں جدید، مسعود قمر۔ ٹھیک ہے۔ ایک کتاب بہت پہلے میرے دیکھنے میں آئی تھی، اس کا عنوان تھا قہقہا انسان نے ایجاد کیا۔ قہقہا انسان نے ایجاد کیا۔ یہ 3 شعراء نے مشترکہ طور پر تخلیق کی تھی، جاوید انور، حسین عابد اور مسعود قمر۔ تو مسعود قمر کا جو تخلیقی سفر ہے، اس سے پہلے ان کی ایک کتاب بارش بھرا تھیلا آئی ہے، اور وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ اچھا، ایک تو جدید شعراء جو ہے ان کے جو امیجز ہوتے ہیں یا جو تراکیب ہوتی ہیں وہ بڑی مختلف ہوتی ہیں، یعنی ہماری جو جدید نظم ہے وہ قاری سے کچھ تھوڑا سا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی کچھ ذہنی تربیت بھی کرے، اس کے بعد وہ میرے متن کو ہاتھ لگائے۔ یعنی اس میں جیسے مثلا بارش بھرا تھیلا، اب کوئی سوچے کہ بھئی یہ کیسا تھیلا ہے جس میں بارش آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیفیت ہے۔ انسان جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یا بارش کی اس میں جو ہم ابھی ہائپر ریالٹی کی بات کر رہے تھے، ایک خاص کیفیت میں ہے، تو انسان کا جو دل ہے، انسان کی جو روح ہے، اس میں اس بارش کا جو اثر ہے وہ بھرتا ہے، تو ہماری روح کے اعتبار سے بارش بھرا تھیلا بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک کتاب ان کی ابھی آئی ہے، آئینے میں جنم لیتا آدمی۔ آئینے میں جنم لیتا آدمی، یہ ان کی تازہ کتاب ہے، اور اس کے اندر نثری نظمیں ہیں، اور نثری نظموں میں جو ایک خاص بات ان کی یہ ہے کہ انہوں نے 2-3 استعارے ایسے ہیں، مثلا ان کے ہاں عورت کا استعارہ بڑا اہم ہے، اسی طرح موت کا استعارہ بہت اہم ہے،
اسی طرح کچھ ایسی کیفیتیں مثلاً جیسے انسان ایک خاص کیفیت میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے اور وہ کیفیتیں پھر انسان کو کچھ خاص طرح کے سرگرمیوں کی جانب لے کے جاتی ہیں. تو یہ نظمیں بہت دلچسپ ہیں. میں اس میں ایک نظم جو ہے اپنے قارئین کی نظر کروں گا وہ تاکہ وہ دیکھیں کہ ان کے ہاں کس نوعیت کے جو استعارے ہیں وہ آئے ہیں. یہ ایک نظم ہے. ایشٹرے صاف کرتے رہنا ایک بیماری ہے. بہت عرصہ ہوا میں نے سگریٹ پینا بند کر دیا ہے مگر میں خود کو ایشٹرے سے اٹھانا بھول گیا. ہر صبح میں گلاس اور ایشٹرے مانجھ کے صاف کرتا ہوں مگر ہر شام گلاس میرے اندر اور میں ایشٹرے میں ہوتا ہوں. کمرہ دھوئیں سے بھر جاتا ہے لیکن میرا دم نہیں گھٹتا. میں آرام سے کافکا پڑھتا رہتا ہوں. مجھے نیند میں چلنے کی عادت نہیں. میں چلتے چلتے سو جاتا ہوں اور اس وقت جاگتا ہوں جب سایہ کہتا ہے اب کدھر مڑنا ہے. ایشٹرے صاف کرتے رہنا ایک بیماری ہے. نیند میں چلنا کوئی بیماری نہیں. کافکا کے بغیر میں ننگا نظر آؤں گا. تو یہ بڑی ایک گہری نوعیت کی نظمیں ہیں. آئینے میں جنم لیتا آدمی، مسعود قمر کی یہ کتاب ہے. بہت شکریہ سر ہمارا ساتھ دینے کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.